بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ایک بابرکت اور روح پرور کتاب ہے، جس میں مختلف مواقع، حالات اور کیفیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بندے کو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مناجات مقبول کو کیوں پڑھیں۔ یہ دعائیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ غم، پریشانی، خوف یا بے سکونی میں یہ مناجات دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ اس میں ایسی دعائیں موجود ہیں جو بندے کو گناہوں پر ندامت دلا کر اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندگی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ خوشی، غم، صحت، رزق، ہدایت، اولاد، علم، توبہ، شکر اور عاجزی، ہر حال کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعائیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسے منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ہفتہ اور جمعے تک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری منزل میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ چوتھی منزل کے ترجمے کی میں آگے وضاحت دے رہی ہوں، اور اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے عربی و اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: چوتھی منزل بروز منگل۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے ہے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، اور تیری ہی طرف ہے میرا رجوع، اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں ہوائیں لاتی ہیں۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ تیرا بڑا شکر کروں اور تیرا ذکر بہت کرتا رہوں، اور تیری نصیحتوں کو مانتا رہوں اور تیری ہدایتوں کو یاد رکھوں۔ یا اللہ، ہمارے دل اور ہم خود سرتاپا اور ہمارے اعضاء تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ تو نے ہی ہمیں ان میں سے کسی چیز پر بھی اختیار کامل نہیں دیا ہے، بس جب تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو تو ہی ہمارا مددگار رہیو اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہیو۔ یا اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے ڈر کو میرے لیے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے، اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھ سے قطع کر دے، اور جہاں تو نے دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں، میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تندرستی کی اور پاک بازی کی اور امانت کی اور حسن خلق کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح احسان کرنا۔ یا اللہ، میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں اعمال کی جو تجھے پسند ہوں، اور تجھ پر سچے توکل کی اور تیرے ساتھ نیک گمان رکھنے کی۔ یا اللہ، میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے، اور مجھے نصیب کر فرما برداری اپنی اور فرما برداری اپنے رسول کی اور عمل تیری کتاب پر۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈرا کروں کہ گویا میں ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ تجھ سے آ ملوں، اور مجھے تقویٰ سے سعادت دے اور مجھے شقی نہ بنا اپنی معصیت سے۔ یا اللہ، ہر دشوار کو آسان کر کے مجھ پر فضل و کرم کر دے، تیرے لیے ہر دشواری کو آسان کر دینا آسان ہی ہے، اور میں تجھ سے دنیا و آخرت دونوں میں سہولت اور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ، مجھ سے درگزر کر، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو ریا سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ تجھ پر تو روشن ہیں آنکھوں کی چوریاں بھی، اور جو کچھ دل چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی۔ یا اللہ، مجھے برسنے والی آنکھیں نصیب کر جو دل کو تیری خشیت کی بنا پر بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کر دیں، بغیر اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور کچلیاں انگارے بن جائیں۔
یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے امن چین دے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور میری عمر اپنی طاعت میں گزار دے، اور میرا خاتمہ میرے بہترین عمل پر کر اور اس کی جزا جنت دے۔ یا اللہ فکر کے دور کرنے والے، غم کے زائل کرنے والے، بے قراروں کی دعا کے قبول کرنے والے، دنیا کے رحمن الرحیم، مجھ پر تو ہی رحم کرے گا تو میرے اوپر ایسی رحمت کر کہ تو اس کی بنا پر مجھے اپنے سوا ہر ایک کی رحمت سے مستغنا کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی غیر متوقع اور ناگہانی برائی سے تیری پناہ۔ یا اللہ تیرا ہی نام سلام ہے اور تجھے سے ہی سلامتی کی ابتدا ہے اور تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹتی ہے۔ اے صاحب عزت و جلال، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمارے حق میں ہماری دعا قبول کر لے اور تو ہماری خواہشیں پوری کر دے، اور تو نے اپنی مخلوق میں سے جن کو ہم سے غنی کر دیا ہے ان سے ہم کو بھی غنی کر دے۔ یا اللہ تو ہی میرے لیے چیزوں کو چھانٹ لے اور پسند کر لے۔ یا اللہ مجھے اپنی مشیت پر راضی رکھ اور جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اس میں مجھے برکت دے، تاکہ جو چیز تو نے دیر میں رکھی ہے اس کے لیے میں جلدی نہ چاہوں، اور جو چیز تو نے جلد رکھی ہے اس میں میں دیر نہ چاہوں۔ یا اللہ عیش تو بس عیش آخرت ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ اور خاکساری ہی کی حالت میں موت لا اور خاکساروں ہی میں مجھے اٹھا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی برائی کرتے ہیں تو مغفرت چاہنے لگتے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری خاص رحمت کی درخواست کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت کر دے اور اس سے میرے کاموں کو جمعیت دے اور اس سے میری ابتری کو درست کر دے اور اس سے میرے دین کو سنوار دے اور اس سے میرے قرضے کو ادا کر دے اور اس سے میری نظر سے غائب چیزوں کی نگہبانی کر اور اس سے میرے پیش نظر چیزوں کو بلند عطا کر اور اس سے میرا چہرہ نورانی کر دے اور اس سے میرا عمل پاکیزہ کر دے اور اس سے رشت میرے دل میں ڈال دے اور اس سے میرے حال معلوف کو لوٹا دے اور اس کے واسطے سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پھر نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعے سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے ہاں کی عزت کا شرف پا لوں۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں امور تکوینی میں کامیابی اور شہیدوں کی سی مہمانی اور سعیدوں کا سا عیش اور انبیاء کی رفاقت اور دشمنوں پر فتح۔ بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یا اللہ جو بھلائی بھی ایسی ہو کہ اس تک پہنچنے سے میری سمجھ قاصر رہ گئی ہو اور میرا عمل وہاں تک نہ ساتھ دے سکا ہو اور اس تک میری آرزو اور میرے سوال کی رسائی نہ ہو، اور تو نے اس بھلائی کا وعدے اپنے مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو، جو ایسی بھلائی ہو کہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ دینے والا ہو، تو میں تجھ سے اس کی خواہش اور تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے طلب کرتا ہوں۔ اے عالموں کے پروردگار، یا اللہ میں اپنی خواہش تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، گو میری سمجھ کوتاہی کرے اور میرا عمل ضعیف رہے، میں محتاج ہوں تیری رحمت کا۔ تو اے سب کاموں کے پورا کرنے والے اور اے دلوں کے شفا دینے والے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے سمندروں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے تو مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور جزا و فضا سے اور فتنہ و قبور سے ایسے ہی فاصلے پر رکھیو۔ یا اللہ مضبوط ڈور والے اور درست حکم والے، میں تجھ سے حشر میں امن کی طلب کرتا ہوں اور آخرت میں جنت کی، ان لوگوں کے ساتھ جو مقرب ہیں، حاضر باش ہیں، بڑے رکوع کرنے والے ہیں، بڑے سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بنا دے رہنما راہیاب، نہ کہ بے راہ اور بھٹکانے والے، اور اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن۔ ہم تیری مخلوق میں اس کو دوست رکھیں جو تجھے دوست رکھتا ہو اور دشمن رکھیں اسے جو تیرا نافرمان ہو۔ یا اللہ دعا تو یہ ہے اور قبول کرنا تیرا کام ہے، کوشش یہ ہے اور بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک بھر کے لیے بھی نہ کر، اور جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں وہ مجھ سے واپس نہ لے۔ یا اللہ
تو ایسا خدا تو نہیں ہے جسے ہم نے گڑھ لیا ہو، اور نہ ایسا پروردگار جس کا ذکر ناپائیدار ہے کہ ہم نے اسے اختراع کر لیا ہو، اور نہ تیرے اور ساتھی ہیں جو حکم میں تیرے شریک ہیں، اور نہ تجھ سے پہلے ہی ہمارا کوئی خدا تھا جس سے ہم پناہ حاصل کرتے رہے ہوں اور تجھ کو چھوڑ دیتے ہوں، اور نہ کسی نے ہمارے پیدا کرنے میں تیری مدد کی ہے کہ ہم اس کو تیرے ساتھ شریک سمجھیں۔ تو بابرکت ہے اور تو برتر ہے، بس ہم تجھ سے اے وہ کہ سوا تیرے کوئی معبود نہیں درخواست کرتے ہیں کہ تو مجھے بخش دے۔ یا اللہ، تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے موت دے گا، تیرے ہی ہاتھ میں ہے اس کا مرنا اور اس کا جینا۔ تو اگر اسے زندہ رکھتا ہے تو اس کی ایسی حفاظت کر جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تو اسے موت دیتا ہے تو تو اسے بخش دینا اور اس پر رحم کرنا۔ یا اللہ، مجھے مدد دے علم دے کر، اور مجھے آراستہ کر وقار دے کر، اور مجھے بزرگی دے تقویٰ دے کر، اور مجھے جمال دے امن چین دے کر۔ یا اللہ، مجھے وہ زمانہ نہ پائے اور نہ یہ لوگ اس زمانے کو پائیں جس میں نہ صاحب علم کی پیروی کی جائے اور نہ صاحب حلم کا لحاظ کیا جائے، اور ان کے دل عجمیوں کے سے ہو جائیں اور ان کی زبانیں اہل عرب کی سی رہ جائیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں جسے تو ہرگز نہ توڑیو کہ میں بھی آخر بشر ہی ہوں، سو جس کسی مسلمان کو میں تکلیف دوں یا اسے برا بھلا کہوں یا اسے ماروں پیٹوں یا اسے بد دعا دوں تو اس سب کو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بنا دیجیو، جس سے تو اس کو مقرب بنا لے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے اور زدہ زدی سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے علم میں ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے، اور ہر اس چیز سے خواہ وہ قول ہو یا عمل جو اس کے قریب کرے، اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے، اور ہر اس برائی سے جو اس کے بعد ہے، اور اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور شیطان کے شرک سے، اور اس سے کہ ہم کسی شرک کو اپنائیں، اپنے اوپر لگائیں یا اسے کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں جسے تو نہ بخشے، اور قیامت کے دن تنگی سے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔